حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مبارک ایک شخص کے پاس سے ہوا جو کہ اناج کو فروخت کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تیرا جو اناج تو فروخت کر رہا ہے اس کا نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں برابر ہیں؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس قسم کی اناج کی نیچے والی تہہ ہے کیا اسی قسم کی اناج کی اوپر والی تہہ ہے؟ اگر نیچے والا خشک ہے تو اوپر والا بھی خشک ہے، اگر اوپر والا بہتر ہے تو نیچے والا بھی بہتر ہے۔ تو اس نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اناج کے اس ڈھیر میں جیسا اناج اوپر ہے ویسا ہی اناج نیچے بھی ہے، اوپر والا جیسا قیمتی ہے ویسے ہی نیچے والا بھی قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ کا گزر ایک دودھ والے کے پاس سے ہوا جو دودھ فروخت کر رہا تھا، اور آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم دودھ میں پانی ڈالتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں دودھ میں پانی ڈال لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اس دن کیا حال ہوگا جب تمہیں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ دودھ میں ڈالے گئے پانی کو اب دودھ سے الگ کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ میں پانی ملانے سے منع فرماتے ہوئے اور ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے امتیوں کو منع فرماتے ہوئے حضور نے ایک روایت، ایک مثال بتائی۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص کسی علاقے میں سمندر کے سفر پہ کشتی میں سوار جا رہا تھا، اس نے راستے میں شراب کے اندر پانی ملا کے اس کو زیادہ کر لیا۔ پھر اس کے پاس ایک بندر تھا، وہ بندر اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھا، اس کی اشرفیوں کی تھیلی تھی، بندر اس کو لے کے بادبان پہ چڑھ دیا۔ ایک اشرفی سمندر میں پھینکتا، ایک اشرفی کشتی میں پھینکتا۔ جو بات اس بندر کے دل میں اللہ نے ڈالی، اس بندے کو نصیحت کرنے کے لیے کہ تمہارا ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دودھ کو فروخت کرتے وقت اس میں پانی مت ملایا کرو، کیونکہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے، من غشا فلیس منا، کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستانی گرامی قدر، آج معاشرے میں گناہوں کی زد میں جو معاشرہ ہے، جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں، وہاں ایک برائی ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، اشیاء خرد و نوش میں گٹیا اور اعلیٰ کو ملا کے بیچنا اور فروخت کرنا، اشیاء خرد و نوش میں خراب اور صحیح کو ملا کے فروخت کر دینا، اور کم قیمت چیز کو زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کر دینا، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ ایک عام عادت ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، نہ دنیا میں وہ عزت کی زندگی گزار سکتا ہے، نہ آخرت میں سرخروئی ہوگی۔ دنیا میں بھی وہ اپنا نقصان کرے گا، آخرت کا نقصان تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اگر سوچئے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ملاوٹ اور دھوکہ کرنے والے کو قیامت کے دن اگر روز معاشر سب کے سامنے یہ کہا گیا کہ تم اپنی ملاوٹ اور دھوکہ کرنے والے اس چیز کو، اس ایٹم کو جو بھی تم نے فروخت کی ہے اس کو الگ کرو، تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ قطعاً ممکن نہیں ہوگا۔ آج ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔